حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، اور جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں فرمایا، چھوڑ دیا یا چھوٹ گیا، تو اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 نہیں 20 دن کا اعتکاف کیا رمضان میں۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ طریقہ ہے، وہ ادا ہے، وہ سنت ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے، غار حرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے، تھوڑا سا توشہ، تھوڑا سا ساز و سامان، جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے، چند دن ٹھہرتے، پھر واپس تشریف لے آتے۔ اسی محبت، اسی عبادت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے وحی کا نزول فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق کا آغاز ہوا۔ اسلام کے اندر تنہائی کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کر اکیلے چلے جانا، جنگلوں میں رہنا، غاروں میں رہنا، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا، اس طریقے کو اللہ رب العزت نے اسلام میں، دین اسلام میں کسی نہ کسی صورت میں زندہ رکھنا تھا، تو اللہ رب العزت نے اعتکاف 10 دن کا مقرر فرما دیا کہ 10 دن کے لیے کہ تھوڑا دنیا سے الگ ہو جائے۔ مکمل الگ پھر بھی نہیں کیا کہ یہاں پر جماعت کے نمازیوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو رہا ہے، جمعہ والے دن اجتماع کے ساتھ آمنا سامنا ہو رہا ہے، مکمل الگ پھر بھی نہیں کیا، لیکن ایک تنہائی، ایک یکسانیت کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں اکیلے جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ مشابہت ہے، بعض علماء نے فرمایا، اس وحی، اس غار حرا والی عبادت کے ساتھ۔ اور اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین او عمرتین، کہ جو رمضان المبارک کے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 2 نفلی حج یا 2 نفلی عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 2 نفلی حج یا 2 نفلی عمروں کا ثواب۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، نفلی اعتکاف ہوتا ہے ایک دن کا، ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور 3 خندقوں میں سے ہر ایک خندق کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، گہرائی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کی لمبائی، چوڑائی ہے اور فاصلہ ہے۔ ایسی 3 خندقوں کا فاصلہ اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان، اتنی جہنم سے دوری ہو جاتی ہے ایک دن کے اعتکاف پر، تو 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کی کتنی جہنم سے دوری ہو جائے گی، اس کا اندازہ خود ہی لگائیے۔ تو اعتکاف ہم میں سے جس ساتھی کے پاس موقع ہو، موقع نکال کر، ٹائم نکال کر، مصروفیات ترک کر کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، مسجدوں میں مرد حضرات کو اور خواتین کو گھروں میں۔ اعتکاف 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے واجب اعتکاف کہ انسان کوئی نظر مان لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں نے اتنے دن کا اعتکاف کرنا ہے، فلاں مہینے میں کرنا ہے، فلاں دن میں کرنا ہے، فلاں رات میں کرنا ہے، مسئلہ یہ واجب کر لیا اس نے اپنے اوپر، تو نظر مانتے ہوئے جتنے دن کا، جس مہینے کا اعتکاف کی اس نے نیت کی ہوگی، نظر مانی ہوگی، اتنے دن کا اس مہینے میں اسے اعتکاف کرنا ہوگا۔ روزے کی شرط ہے اس میں، روزہ بھی رکھے گا واجب اعتکاف میں۔ دوسرا اعتکاف نفلی کہ ہم مسجد میں جب بھی آئیں، 1 سیکنڈ کے لیے آئیں، 1 لمحے کے لیے آئیں، 1 گھنٹے کے لیے آئیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں، تو داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ ہمارا اعتکاف تب تک ہے جب تک ہم مسجد میں ہیں، باہر نکلے اعتکاف ختم، اس کا ثواب بھی ہو۔ اور تیسرا اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، جس کو اعتکاف مسنون، سنت علی الکفایہ۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے، سنت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ فرمایا
علل کفایہ کا مطلب یہ ہے جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھے گا سارے گناہ گار، اگر کچھ پڑھ لیں گے تو سبوں کے اوپر سے گناہ ہٹ گیا، پڑھنے کا ثواب تو صرف انہیں ہی ملے گا لیکن باقیوں پر گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اعتکاف سنت علل کفایہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھے گا محلے میں سے تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا، اگر کچھ بھی بیٹھ گئے تو ثواب تو اعتکاف کا انہیں ملے گا لیکن باقیوں کے اوپر سے گناہ ہٹ جائے گا نہ بیٹھنے کا۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ تو یہ سنت علل کفایہ اور اس کی ثواب میں نے ذکر کیا۔